بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے کہ قبضوں کے حوالے سے سندھ کی پوری عوام 6 جون کو اکٹھی ہوئی تھی، آپ کو بھی پتہ ہوگا. ایک بہت بڑا جو تاریخی دھرنا ایک دیا گیا، آپ کو بھی پتہ ہوگا. پھر ان پہ شیلنگ کی گئی، یہ بھی پتہ ہوگا آپ کو. بحریہ ٹاؤن کے گیٹ کو پتہ نہیں کون سے عناصر نے بیچ کا کردار نبھایا اور انہوں نے آگ لگا دی. اب عوام کو، لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا. اب پیپلز پارٹی کی خاموشی سندھ کے ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ پیپلز پارٹی کیوں نہیں ہے، یہ لوگوں کا سوال ہے. کیا سندھ کی 4 کانفرنس جماعتوں کو آپ سندھ کہتے ہو؟ کیا پیپلز پارٹی جو سب سے بڑی اسٹیک ہولڈر ہے، کیا وہ اس پارٹی میں شامل نہیں ہوتی ہے؟ یہ آپ نے کیسے کہہ دی ہے کہ سندھ کے سارے لوگ اکٹھے ہیں؟ سندھ کے سارے لوگ کا مجھ سے مطلب کیا ہے؟ پیپلز پارٹی نہیں ہے، پیپلز پارٹی تو نہیں تھی اس میں، تو پھر سندھ کے سارے لوگ کیسے ہو گئے؟ آپ تو یہ تو مانتی ہے کہ سندھ کی سب سے بڑی پارٹی ہے. باقی بحریہ ٹاؤن کو جو باقاعدہ کنفرم کیے ہے یا اس کو جسٹیفائی کی ہے وہ تو سپریم کورٹ نے کیا ہے، اور بلکہ سپریم کورٹ سندھ کی زمینوں کا جو 7 ارب روپے جمع کیے وہ تک واپس نہیں کر رہے ہیں. جو سندھ کا حصہ ہے، حکومت کا حصہ ہے، موجودہ پیپلز پارٹی کا حصہ ہے، 7 ارب روپے سپریم کورٹ میں کون سے قانون کے تحت جمع ہے اور کس کے پیسے؟ اگر زمین میری ہے، میری دھرتی کا ہے، میری حکومت جو اس وقت حکمران ہے، تو وہ پیسے کیوں اسلام آباد میں جمع ہیں؟ اگر چند کانفرنس جماعتیں اکٹھی ہو جائے تو اس کو اب سندھ کا نام دے، اس کو سندھ کا نام ہم نہیں دے سکتے ہیں. سندھ کا نام اگر ہے تو وہ پیپلز پارٹی ہے جو سب سے بڑی پارٹی ہے. اور یہ جو کیا کہتے ہیں ماجرستان جو بنانے والے تھے، اور یا جو پتہ نہیں کیا بنانے والے تھے الگ الگ نام سے، تو ہم تو اس کو نہیں مانتے ہیں. ہم تو وفاق کی پارٹی ہے اور پیپلز پارٹی گلدستہ ہے. میں آپ کے سامنے ایک پشتون ہوں، مجھے پیپلز پارٹی نے عزت دی ہے، مجھے پیپلز پارٹی نے نام دی ہے، مجھے پیپلز پارٹی نے MNA بنایا ہے، مجھے میرے صوبے کو، مجھے میرے قوم کو پاکستان میں آصف علی زرداری نے پہلی مرتبہ شناخت دی ہے. نہیں تو ہمارے صوبے کا نام تھا شمال مغربی سرحدی صوبہ. پیپلز پارٹی ہے آصف علی زرداری جس نے پختونخوا کا نام دیا ہے. تو سوال یہ ہے، ہم تو پیپلز پارٹی نے ہمیں عزت دی ہے، ہمیں کراچی میں بھی دی ہے، ہمیں پختونخوا میں بھی دی ہے، اور ہمیں بلوچستان میں بھی دی ہے، اور پاکستان میں بھی دی ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہم ان چیزوں کو بند کرنا چاہیے. چاہے کوئی بھی پروپیگنڈا کرے، میں نے کچھ لوگوں کی ویڈیو بیانات بھی دیکھے ہیں، نہیں ہونا چاہیے. دیکھو الطاف حسین کا بیان میں نے دیکھا تھا، شاباش شاباش سندھیو شاباش، وہ تو اکسانے والے بات ہے. ذرا ان سے پوچھو کہ تمہارے اپنی اوقات کیا ہے؟ تم جو پاکستان کے خلاف نعرے لگا رہتی، آج تم در پدر کے ٹوکرے کھا رہے ہو. آج تم جو کچھ چند سن کانفرنس جماعتیں ان کو تم اکسانے کے لیے کر رہے ہو. تمہارے نصیب میں پھر بھی کچھ نہیں آئے گا. یہاں 70 لاکھ سے زیادہ پشتون آباد ہے کراچی میں. تم اگر مہاجر صوبہ کی اور تم اگر ہندوستان کی صوبہ بنانا چاہ رہے ہو، یہ تمہارا خواب کبھی بھی پورا نہیں ہوگا. یہ پاکستان ہے، منی پاکستان ہے کراچی، اور سب کا وہ ہے. یہ سندھ کا حصہ ہے اور ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ سندھ کا حصہ ہے، اور ہم سندھ کا کھاتے ہیں، سندھ کو اڑتے ہیں. تو سندھ کے ساتھ غداری کرنا اپنی ماں کے ساتھ غداری کے برابر ہے. تھوڑی دیر پہلے کہا کہ قوم پرست کچھ پارٹیاں وہاں پر تھیں، اس کے لوگ تھے، لیکن وہاں پر اس وقت تقریباً سندھ موجود تھی. صرف 4-5 لوگ لیڈر نہیں تھے جو قوم پرست جماعتوں کو لیڈ کر رہے تھے، پوری سندھ تھی، سب لوگ تھے. نعرے کیونکہ ہم نے آخر تک رپورٹنگ کی، شروع سے آخر تک، تو کوئی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، پوری سندھ کا مطلب ہے کہ سب لوگ تھے. تو وہی تو سوال کریں کہ کوئی پورے سندھ کا آپ کا سوال ہی غلط ہے. پورے سندھ آپ کیسے کہہ سکتے ہو؟ سب یہ تو باقی جو پارٹی، یہ تو ان کے پاس تو 4 کونسلر بھی نہیں ہے. آپ کیسے سندھ کہہ سکتے ہو؟ پیپلز پارٹی تو یہاں صوبائی حکومت ہے، 56 MNA ہیں، 21 سینیٹر ہے. یہاں صوبائی حکومت گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، بلوچستان، پختونخوا میں حکومت رہی ہے، وفاق میں رہی ہے، 3 مرتبہ رہی ہے. تو آپ ان کو آپ سندھ نہیں سمجھتے ہو، اور ان کو آپ سندھ سمجھتے ہو جن کے پاس ایک کونسلر بھی نہیں ہے. آپ ذرا گنوا دیں جو کانفرنس جماعتیں ہیں، ان کے کون سے علاقے میں ناظم MP ہے؟ ایک کا نام تو بتا دیں مجھے، ایک کا نام تو بتا دیں پورے سندھ میں کہ ہے. تو اگر نہیں ہے تو آپ اس کو سندھ کیسے کہہ سکتی ہیں؟ میں بھی سندھی ہوں، آپ بھی سندھی ہے، ٹھیک ہے. تو ہم دونوں تو نہیں موجود تھے. آپ تو رپورٹنگ کرے تھے، آپ تو احتجاج نہیں کرے تھے، میں تو نہیں تھا. میں بھی سندھی ہوں، مجھے سندھ نے عزت دی ہے. ہوں تو میں بائی کاسٹ تو میں پشتون ہوں، لیکن میں سندھ میں رہتا ہوں تو میں سندھی ہوں. تو جو سندھ میں رہتے ہیں اور اپنا آپ کو سندھی نہیں کہتے، اس کو آپ کیا کہیں گے؟ سر آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس پارٹی کو ہم نے مینڈیٹ دیا ہوا ہے، ہم لوگوں نے چنا ہے نا، ہماری وجہ سے پارٹی ہے نا. ظاہر ہے جب ہم ہیں تبھی پارٹی ہے، ہم لوگوں نے ووٹ دیا ہے. تو یقیناً وہی لوگ تھے جو ووٹر تھے، اور ہم اپنے حکمران سے سوال تو کریں گے نا کہ ہماری زمینوں پر اگر قبضے ہوئے ہیں تو ہمارے حکمران کہاں ہیں اور کیوں خاموش ہیں. چلیں، ہماری پارٹی ہمارے ساتھ ہے، پیپلز پارٹی ہماری سندھ کی پارٹی ہے، بڑی پارٹی ہے، مینڈیٹ کے ساتھ ہے. تو کم از کم کوئی ایک بیان تو آنا چاہیے نا. اور نعرے کی بات آپ نے کی، کوئی اس طرح کا نعرہ نہیں لگا تھا جو پاکستان کے خلاف ہو.
میں نے نہیں سنا, میں آپ سے سچ کہہ رہا ہوں, میں نے نہیں سنا, مگر میں نے ایم کیو ایم کے لوگوں سے سنا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے. یقیناً اس نے مرچ مسالہ لگانے کے لیے بولا ہوگا, جس الطاف حسین کا آیا تھا ویڈیو پیغام. لیکن بات یہ ہے کہ اگر سندھ کی یا سندھی گوٹوں کے اوپر قبضہ کیا ہے تو یہ تو قابل مذمت ہے, مگر وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو کہاں لے, جہاں خود میں بیٹھا ہوا تھا, جہاں سپریم کورٹ نے باقاعدہ ان کی زمینوں کو ریگولائز کیا ہے, جہاں انہوں نے الزام لگایا تھا کہ یہ پیپلز پارٹی نے ان کو الرٹ کیا ہے, وہ تو سب جھوٹ ثابت ہو گیا. سپریم کورٹ سے بالا تر تو کوئی حکومت نہیں ہے, تو سپریم کورٹ نے ان کی زمینوں کو تو ریگولائز کیا ہے. اور اگر مزید وہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے قادر خان مندوخیل کے پاس ہے, میں اس کو انصاف دلاؤں گا, میں ان کا کیس لڑوں گا. لیکن یہ طریقہ تو نہیں ہے کہ آپ کسی کی املاک کو جلا لے اور وہاں اگر نہیں نعرے لگائے تو بہت اچھی بات یہ ہے. دیکھیے تو بیچ والے لوگ, جی بالکل, وہ تو آگ لگانے کی کوشش کی انہوں نے. وہ کہتا ہے نا, بات یہ تھا نا, میں اس چیز کو نہیں کر رہا ہوں, لیکن میں یہ طریقہ بھی نہیں سمجھ رہا ہوں کہ اگر ان کی نے گوٹوں پہ قبضہ کیا ہے تو آپ عدالت چلے جائیں, آپ سپریم کورٹ چلے جائیں, آپ آئیے پیپلز پارٹی کے, میں ایز اے ایم این اے پیپلز پارٹی کا, اب میرے پاس کیس لائے, میں قومی اسمبلی کے فورم پہ اٹھاؤں گا, میں بلاول بھٹو صاحب کے سامنے اٹھاؤں گا معاملے کو. مگر آپ کو کسی کی املاک کو کسی کے اوپر چڑھائی کا حق تو نہیں ہے نا, کہ جب آپ نے مخالف سائڈ کا آپ نے ورژن نہیں سنا ہے اور آپ نے جا کے اس کو پورا املاک اور جو شیشے میں نے ویڈیو دیکھا وہ تو پرائیویٹ لوگوں کے دفاتر تھے, اس کو کیسے آپ نے توڑا؟ وہ تو اسٹیٹ ایجنسی تھی. وہ تو مظاہرین نے نہیں توڑے تھے, ہم موجود تھے وہاں پر. مطلب مظاہرین وہاں پر امن پہ بیٹھے تھے اور دہشت گرد نہیں. دیکھو سر ہم آخر تک موجود. میری بات ہوگی, دیکھو آپ نہیں مانے, آپ کا اپنی مجبوری ہو سکتی ہے. دیکھیے اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, چلو آپ نیوٹرل ہے, اللہ کرے آپ نیوٹرل ہو. اب ایک احتجاج ہو رہا ہے, وہ ہے بالکل پرامن لوگ, اور جو اندر توڑ پھوڑ کر دی وہ دہشت گرد تھے, یہی کہنا چاہ رہی ہے. تو وہ کون لوگ تھے؟ کہ پورا سیل تھا, بحریہ ٹاؤن پورا سیل تھا, اندر جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا, اندر ان کی اپنی سیکیورٹی موجود, اندر سیکورٹی موجود تھی. تو وہ جو اندر کے لوگ تھے جو توڑ پھوڑ کر رہے تھے وہ کون لوگ تھے؟ یہ ان پارٹیوں میں سے نہیں تھے, میں نہیں کہتا ہوں کون تھے. بحریہ ٹاؤن کیا, چلو وہی تو یہ میں ہمارے پاس ثبوت موجود ہے, ابھی اس پہ ثبوت موجود ہے, اسی لیے ابھی میں وکیل ہوں. وہ ہمارے پاس جو قتل کرنے آتے ہیں نا, تو وہ بھی کہتا ہے کہ وہ دراصل میں پسٹل اس کے ہاتھ میں تھے, میں نے کھینچا, اس نے خود ہی اپنے آپ کو گولی مارے ہیں. تو سر میں موجود تھی, میں کیونکہ نیوٹرل ہوں, آپ مجھے جانتے بھی ہیں, ثبوت موجود ہیں. اچھا چلیں, ملزم نہیں مانتا ہے, لیکن سوال یہ ہے, میں ابھی آپ نے ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ سے شروعات کی ہے, نہیں ہونا چاہیے. اور کیا انہوں نے کسی کو درخواست دی کہ سندھی گوٹوں پہ قبضہ ہو رہا ہے؟ کیا انہوں نے کسی کورٹ میں پٹیشن داخل کی ہے؟ اور اگر ان کے پاس وکیل کی فیس نہیں ہے تو آج بھی میں اس کو تیار ہوں لڑنے کے لیے, لیکن اس طرح چڑھائی کی تو اجازت نہیں دی جا سکتی ہے نا. اچھا سر چلیں, پھر بھی میں کہتا ہوں سندھ گورنمنٹ نے کچھ نہیں کیا, ورنہ صرف گورنمنٹ طاقت سے اس کو روک سکتی تھی. شاید یہ بھی جو میں بات کر رہا ہوں, شاید یہ بھی ہمارے نقصان میں جائے کہ ہم نے اس کو نہیں روکا, جو کہ ہماری ذمہ داری تھی. اور لا اینڈ آرڈر کا سچویشن آئی جی سندھ کی اور رینجرز کی ذمہ داری تھی, انہیں کیوں نہیں روکا اس کو؟ اگر آپ کہہ رہی ہو کہ وہ جو کمپرس جماعتیں تھے ان میں سے نہیں تھے, بیچ میں کوئی اور لوگ تھے, تو ان لوگوں کو تو روکنا چاہیے نا, کیوں نہیں روکا گیا؟ اور وہ جو اندر شیشے توڑ رہے تھے, وہ شیشے ملک ریاض کے نہیں تھے, وہ لوگوں نے خریدے, پرائیویٹ لوگوں کی پراپرٹی تھی, اسٹیٹ ایجنسیاں تھی. کیا اس غریب نے بھی کسی نے قسطوں پہ جمع کیے, کسی نے اور زیادہ بیچا ہوگا, تو آپ نے ملک ریاض سے زیادہ تو عام پبلک کو نقصان پہنچایا. آپ نے مین گیٹ جلا لی ہے, جو کہ نہیں ہونا چاہیے, وہ تو ملک ریاض کی نقصان ہو سکتی ہے, مگر اندر جو دفاتر تھے تو پرائیویٹ لوگوں کے تھے. تو میں یہ کروں گا, ہر چیز کو ہمیں صبر تعامل سے کرنا چاہیے. میں یہ بھی نہیں کہتا ہوں کہ ملک ریاض نے اچھا کیا ہوگا, لیکن ایک تو یہ کہ اس کیس میں خود موجود تھا سپریم کورٹ میں, جہاں ملک ریاض کو سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے کہا تھا کہ 1000 ارب روپے جمع کر دے, تو ملک ریاض نے کہا تھا 1000 تو میں نے دیکھا ہی نہیں ہے, تو اس نے ملک چل 500 ارب جمع کر دے. تو مجھے اس وقت بھی اچھی بات نہیں لگ رہی تھی کہ یہ کون سی بارگیننگ ہو رہی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ ہر چیز جو ہے نا وہ اس کا مسئلہ کا ٹیبل ٹاک ہے, تو ٹیبل ٹاک کی بجائے ہم چڑھائی کر رہے ہیں, تو یہ مناسب بات تو نہیں ہے. تو پاکستان کا آئین, قانون اور ہمارے اخلاقیات بھی اس کو جواب نہیں دیا, اپنا کیا کہتے ہیں ایکسیپٹ نہیں کرتے اس کو.